نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ معزز سامعات، روز کی طرح آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں ایک نیا موضوع لے کر۔ تو آج میں نہایت ہی اہم موضوع پر آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں، لہٰذا اختتام تک سننے کی کوشش کیجیے گا تاکہ آج کی خاص بات سے آپ بھی مستفید ہو سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ تو میرا آج کا موضوع ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر کیسا عذاب ہوگا۔ معزز سامعات، آج ہم میں سے ہر دوسرا بندہ صاحب نصاب ہے، یعنی زکوٰۃ فرض ہے، لیکن آج معاشرے میں اس فرض کو ادا کرنے میں بڑی کوتاہی برتی جا رہی ہے، خصوصاً عورتیں جو کہ سونے کا زیور ہونے کی وجہ سے صاحب نصاب تو ہوتی ہیں لیکن زکوٰۃ کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے جس پر عذاب ہوگا، اور بہت سخت عذاب ہوگا۔ تو اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، خصوصاً عورتوں کی اس طرف توجہ دلانا آج کا میرا مقصد ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کے پاس اگر سونا ہو اور وہ صاحب نصاب ہوں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ معزز سامعات، قرآن پاک میں بہت سی آیات زکوٰۃ کے بارے میں موجود ہیں جس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ فرض ہے اور اس کے ادا نہ کرنے سے سخت عذاب ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص جو سونے کا مالک ہو یا چاندی کا اور اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس سونے چاندی کے پترے بنائے جائیں گے اور ان کو جہنم کی آگ میں ایسا تپایا جائے گا گویا کہ وہ خود آگ کے پترے ہیں۔ پھر ان سے اس شخص کا پہلو، پیشانی اور کمر داغ دی جائے گی، اور بار بار اسی طرح تپا کر داغ دیے جاتے رہیں گے قیامت کے پورے دن میں، جس کی مقدار دنیا کے حساب سے 50,000 برس ہوگی۔ اس کے بعد اس کو جہاں جانا ہوگا، جنت میں یا جہنم میں چلا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو بہت سخت عذاب ہوگا۔ تو آئیے دوسری حدیث سنتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ شخص اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو وہ مال قیامت کے دن ایک ایسا سانپ بنا دیا جائے گا جو گنجا ہو، اور اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ پھر وہ سانپ اس کی گردن میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا جو اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ تو دیکھیے معزز سامعات، اس حدیث کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا کتنا زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ تو وہ سانپ کیسا ہوگا؟ اس سانپ کی حدیث مبارکہ میں ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ شجاع ہوگا۔ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ شجاع وہ سانپ کہلاتا ہے جو دم کے اوپر سیدھا کھڑا ہو کر مقابلہ کرے، اور دوسری صفت اس سانپ کی یہ حدیث مبارکہ میں فرمائی گئی ہے کہ وہ گنجا ہوگا، اور گنجا اس واسطے کہا ہے کہ سانپ جب بہت زیادہ زہریلا ہوتا ہے تو اس کے زہر کی شدت سے اس کے سر پر سے بال اڑ جایا کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت اس سانپ کی یہ بیان فرمائی گئی کہ اس پر 2 نقطے سیاہ ہوں گے۔ اس پر 2 نقطے سیاہ ہونا بھی سانپ کے زیادہ زہریلے ہونے کی علامت ہے۔ ایسے سانپ کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ ایسا اژدہا، ایسا خطرناک سانپ اور ایسا زہریلا سانپ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی گردن میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کو ڈھنسے گا۔ آج ہم چھوٹی سی چیز کو دیکھتی ہیں، خاص کر کے عورتیں، تو ہمیں کتنا ڈر لگتا ہے۔ تو اس منظر کو سوچئے کہ اتنا زہریلا اور اتنا خوفناک سانپ گردن میں جب ڈالا جائے گا تو تب کیا بنے گا۔
ایک اور حدیث سے مبارکہ میں ہے کہ جو شخص اپنے پیچھے خزانہ چھوڑ جائے گا تو وہ خزانہ ایک گنجا اور 2 نقطوں والا سانپ بن کر قیامت کے دن اس شخص کے پیچھے لگ جائے گا۔ وہ شخص گھبرا کر کہے گا تو کیا بلا ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں جس کو چھوڑ کر تو آیا تھا۔ وہ سانپ اول اس کے ہاتھ کو کھائے گا پھر سارے بدن کو۔ قیامت کے عذابوں میں کثرت سے یہ بات ہے کہ جو شخص کسی عذاب کی وجہ سے ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا پھر عذاب کے مسلط ہونے کے واسطے اپنی اصلی حالت پر دوبارہ لوٹا دیا جائے گا اور دوبارہ عذاب دیا جائے گا۔ تو معزز سامعات، یہ تھی احادیث مبارکہ جو کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے بارے میں تھی کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو ایسا ایسا عذاب دیا جائے گا۔ تو ہمیں یقیناً اس عذاب سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے۔ آج کل ویسے بھی عمریں کتنی ہو رہی ہیں، 60-70 سال سے آگے کوئی نہیں جاتا۔ تو یہ دنیا کی یہ رنگینیاں یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے۔ ایک دن ہماری زندگی کی بھی شام ہو جائے گی، خبر ہی نہیں ہوگی کس وقت زندگی کی شام آخری ہوگی۔ تو لہٰذا ان عذاب سے بچنے کی ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایک طرف تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ملتا ہے اور دوسری طرف بھیک مانگنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ تو آئیے مال خرچ نہ کرنے کے بارے میں پہلے تو یہ ہے کہ اسی ضمن میں ایک کلیہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایک تو ہے زکوٰۃ جو کہ ہمیں دینی ہے، وہ تو ہر حال میں دینی ہے، اگر نہیں دیں گے تو عذاب ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے نفلی صدقہ، اگر نفلی صدقہ دیں گے تو ثواب ہے، نہیں دیں گے تو عذاب نہیں ہوگا۔ اور اب رہا یہ مسئلہ کہ آج کل مانگنے والوں کو نہ دینے سے عذاب ہوگا یہ نہیں ہوگا، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ آج کل یہ ایک پیشہ بنا ہوا ہے، بغیر تحقیق کے گھوم پھر کر مانگنے والوں کو نہ دیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ کوئی معقول جملہ کہہ دیں، جھڑکے نہیں۔ اسلام میں یہ بھی ہے کہ سوال کرنے والے کو جھڑکے نہیں، کوئی معقول جملہ کہہ دیں لیکن ان کو نہ دینے سے گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام میں مانگنا بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو اسلام جو ہے وہ زکوٰۃ کی طرف زور دیتا ہے، لیکن دوسری طرف مانگنے کو بھی پسندیدہ عمل نہیں فرمایا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا ایک ٹاٹ ہے جس کو آدھے کو بچھا لیتے ہیں اور آدھا اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے پانی پینے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں منگوائی اور 2 درہم میں نیلام کر دی۔ وہ 2 درہم ان کو دیے کہ 1 درہم کا غلہ خرید کر گھر دے آئیں اور دوسرے درہم کا کلہاڑا خرید کر لائیں۔ وہ لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس میں لکڑی یعنی دستہ لگایا اور پھر فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹ کر بیچو، 15 دن تک تمہیں یہاں نہ دیکھوں۔ انہوں نے ارشاد کی تعمیل کی اور 15ویں دن 10 درہم کما کر لائے، جن میں سے کچھ کا غلہ خریدا، کچھ کا کپڑا خریدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اچھا ہے سوال کرنے سے کہ بھیک مانگنے سے قیامت کے دن تمہارے چہرہ پر داغ ہوتا۔ تو معزز سامعات، یہ 2 چیزیں اس مناسبت سے بیان کی ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اعتدال کا نام ہے۔ اسلام اعتدال کا سبق دیتا ہے۔ ایک طرف تو اسلام زکوٰۃ پر زور دیتا ہے، لیکن دوسری طرف بھیک مانگنے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اسلام میں جب بھیک مانگنا ناپسندیدہ عمل ہے تو ہمیں بھیک مانگنے والوں کو دے کر اس میں شمولیت کر کے بھی ہم اپنا گویا کہ حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو محنت جو ہے اسلام میں زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اس لیے ہمیں اسلام میں جو اعتدال ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔